یعنی اے بندو، ہم نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے تم پر اپنا انعام پورا کر دیا، اور ہم نے اسلام کو تمہارے دین مذہب بننے کے لیے ہمیشہ کو پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ نعمت اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کی کامل ہونے کی خبر دی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے پسند بھی فرمایا ہے اور اس کو کامل بھی کر دیا ہے، تو اس کا یہ اثر ہوگا جس شخص کے پاس یہ اسلام کی نعمت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ دیکھو، نعمتیں دو قسم کی ہوتی ہے۔ دنیا کی نعمتیں جیسے کھانا پینا، مال اولاد، عزت آبرو، مکان، زمین اور جائیداد وغیرہ، ان نعمتوں کا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے اور ان کے فائدوں کی حد ہے، دوسری کو کوئی حد نہیں، اور وہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہے گی، جیسے جنت کا ملنا، حوروں کا ملنا، دودھ وغیرہ کی نہروں کا ملنا، اور قسم کی راحتیں اور لذتیں حاصل ہونا، کسی قسم کا رنج و غم نہ ہونا وغیرہ۔ دنیا میں چاہے کتنی ہی بڑی خوشی ہو، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تکلیف بھی ضرور ہوگی، مگر آخرت میں کوئی بھی تکلیف نہ ہوگی۔ دیکھو، دنیا کی نعمتیں تو 4 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ان میں نقصان ضرور آ جاتا ہے۔ مشہور ہے سونے چاندی کی چمک، بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، مگر آخر کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی، اور دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی بھی ہے اور ان میں کوئی نہ کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ دیکھو، کھانا ایک نعمت ہے، مگر ان میں کتنی تکلیف اور محنت ہے کہ زمین میں کماؤ، پھر بیج ڈالو، پھر اناج نکالو، پھر آٹا پسواؤ، پھر گوندو، پھر پکاؤ، پھر کھاؤ۔ یہ تو کھانے سے پہلے کی تکلیف ہے، اور کھانا کھانے میں اور اس کے بعد بھی تکلیف ہے۔ مثلا کبھی مرچ اور نمک زیادہ ہو گیا، کبھی کھانا کچا رہ گیا، کبھی کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ ہو گیا، کبھی قبض ہو گیا، کبھی ہیضہ ہو گیا، یا دست آنے لگے، یا کہ ہو گئی، یا کوئی مرض ہو گیا۔ حکیم ڈاکٹر کے نسخے پہ جاتے ہیں، کہیں ہاضمہ کے لیے چورن کھایا جاتا ہے۔ دیکھ لو، دنیا کے ایک کھانے میں کتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ اسی طرح دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ تکلیف بھی لگی ہوتی ہے، اور آخر کی نعمت جب ملے گی تو کبھی ختم نہ ہوگی، اور ان میں کوئی تکلیف اور محنت اٹھانی پڑے گی۔ جنت میں خوشی ہی خوشی رہے گی، وہاں جو چاہو گے وہی ہوگا۔ دیکھو، جنت میں کوئی پھل کھانے کو توڑا تو اس میں سے ایک خوبصورت حور نکل آئے گی، وہ کہے گی السلام علیکم، پھل الگ کھایا اور فری میں ایک حور بھی ہاتھ آ گئی۔ غرض کے جنت میں عجیب حالت ہوگی، اور جنت میں جتنا دل چاہے کھاؤ اور ہمیشہ کھاتے رہو، تب بھی مزہ آئے گا۔ نہ پیشاب پیخانہ کی تکلیف، نہ ہیضے کا ڈر، نہ بدہضمی کا خطرہ، بس ایک خوبصورت ڈھکار آئے گی اور سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنت میں بدبو کا نام ہی نہیں، اور دنیا کی نعمتیں ایسی ہے کہ اگر ان کو ہمیشہ کھایا جائے تو پھر مزہ نہیں آتا، یا کوئی مرض ہی ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی نعمت مل گئی اور کبھی نہ ملی، اور آخر میں ایک دن دنیا بھی اور دنیا کی نعمتیں بھی سب ختم ہو جائے گی، چھوٹ جائے گی۔ اب خود سمجھ لو، دنیا کی نعمتیں اچھی ہے یا آخرت کی، اور جنت کی نعمتیں ہمیشہ، اور جنت کی نعمت اسلام اور ایمان لانے کے سوا کسی طرح بھی حاصل نہیں ہو سکتے، اور اسلام قبول کرنا، ایمان لانا اور مسلمان ہونا جنت کی نعمتوں کے ملنے کی جڑ ہے، اور وہ نعمتیں بھی ایسی فائدہ دار ہے کہ دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے خاک بھی معلوم نہیں ہو گیا ہوگا کہ مسلمان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی نعمت کو چھوڑ کر ہم دنیا کی فانی نعمتوں میں ڈوب جائیں۔ دین اسلام کا ملنا، مسلمان ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو بدولت دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اسلام کامل دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی پوری نعمت ہے، اس کا پسند بھی فرمایا ہوا ہے، بس اس سے پورا نفع حاصل کرو اور اپنی حالت اسلام کے حکم کے موافق صحیح کرو۔
عقیدوں عملوں کو سنوارو۔ اگر تمہارے اندر اسلام کے پورے اوصاف ہو تو اس کے انوار و برکات تمہارے چہرے سے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی تمہارے اچھے عادتیں اور اچھے عمل کو دیکھ کر خود بخود اسلام قبول کریں گے، کہیں کیونکہ یہ اسلام سچا دین ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے اس میں مقناطیس مطلب چمک کی طرح اثر ہے، اس کی جو بھی ادا ہے دل کو کھینچتی ہے۔ اسلام نور ہی نور ہے اور ہر قسم کی خوبیاں اور بھلائیوں سے بھرا ہوا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ آج کل ہم نے اسلام کے حکم سے ایسا منہ موڑا ہے کہ سر سے پاؤں تک اسلام کے حکموں کے خلاف ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی ہم پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے دین اسلام اور یہ ہے مسلمان۔ اگر دین اسلام ایسا ہی ہے جیسا مسلمانوں نے بنا کر رکھا ہے تو پھر ایسی لوٹ مار سے تو ہم ہی اچھے ہیں۔ یہ الزام ہماری بے علمی کا۔ مسلمان بھائیوں ذرا ہوش کرو، آخر اللہ و رسول کی منہ دکھانا ہے، نعمت اسلام سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے ایمان اور عملوں کو صحیح کرو، اللہ و رسول کے حکموں کو معلوم کرو اور ان پر مضبوطی سے چلو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اس خالق پاک نے ہم کو کیسی اچھی صورت میں بنایا اور کیا کیا نعمتیں بخشے، اور اللہ و رسول کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ دیکھو آج کل ہماری حالت ایسی بگڑ گئی ہے کہ کسی غیر مسلم کو ایسا نہ دیکھا ہوگا کہ اس نے صورت و شکل و لباس وغیرہ میں کسی بزرگ عالم جیسا رنگ ڈھنگ بنایا ہو، اور مسلمان کی یہ حالت ہے کہ وہ خود کھلم کھلا غیر مسلم کے طریقوں کو اختیار کرتے جاتے ہیں، اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ جاتے ہیں۔ کیسی ردی و گندی مسلمان ہے، توبہ کرو، کفار کے طریقے کو چھوڑ دو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے بہت جلدی ہم ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے کہ جن کے مکانوں کے نیچے نہریں بہتی ہوگی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور